شاہرو اس دنیا کی 5, 50, 60, 70 سال زندگی میں اگر آدمی اپنی من کی چاہتوں کو قربان کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر اللہ موت کے بعد کی ابدی زندگی ہے. زندگی وہ ہے موت کے بعد ہمیشہ جینا ہے, کبھی موت نہیں آئے گی. اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ جو نعمت دے گا وہ ہمیشہ کی دے گا, اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی, وہ اللہ بنا دے گا. وہاں خواہش پوری کی جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ شانو اپنے بندوں سے کہے گا وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین. یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں جو میرے بندو تم دنیا کی غفلت میں کیوں زندگی گزار رہے ہو, ہم نے تمہارے لیے ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ جنت بنائی ہے, اور اس جنت میں تمہاری جی کی ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا. ہر جگہ ہر چاہت کو. یہاں دنیا میں آدمی چاہتے ہیں مرو نہیں, لیکن موت تو آتی ہے. جنت میں اللہ تعالی ہمیشہ کی زندگی کا اعلان کرے گا, او میرے بندو تمہیں ہمیشہ جینا ہے, کبھی موت نہیں آئے گی, چلو جی کی ذات پوری ہوگی. اللہ ہمیشہ کی جوانی دے گا, بڑھاپا نہیں آئے گا. وہاں آدمی 33 سال کی عمر جو ہوتی ہے جوانی کی بھر جوانی اللہ وہ دے گا. اور کیوں دے گا؟ تاکہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاوے. ہاں, اور جنتی سے اللہ نے کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. وہ میرے بندو مزے اڑاؤ, کھاؤ پیو مزے اڑاؤ ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کر کے آئے ہو. جی ہاں, اس میرے بھائی میرے عزیزو, ہم دھوکے میں چل رہے ہیں. ہمیں دھوکہ یہ لگا ہے کہ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے, ہم تو دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہی دھوکہ ہمیں صبح اٹھنے کے ساتھ دنیا کے پیچھے بجاتا ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. نہ, ہر روز آدمی موت کے قریب جا رہا ہے, ہر روز. اور کب موت آئے گی اس کا پتہ نہیں ہے. کسی کو اللہ نے خبر نہیں دی موت کی کہ تیری موت کی تاریخ فلاں ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنی برث پیدائش کی تاریخ کو بتا سکتا ہے, لیکن اس کی کوئی اپنی موت کی تاریخ نہیں بتا سکتا مجھے کب مرنا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ انسان ہر وقت موت کی تیاری کے ساتھ رہے. اور اس بات کی فکر کرے کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میرے پاس ایمان ہو, میں ایمان کی حالت سے دنیا سے جاؤں. ہاں, جو ایمان کی حالت میں جایا گئے گا وہ کامیاب ہے ہمیشہ کے لیے. ہاں, اس لیے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ 3 چیزوں کا مذاکرہ کرتے تھے, کما تحیون تموتون. اور جن اعمال میں, جن فکروں میں, جن جذبات میں تم دنیا میں زندگی گزارو گے اسی حال میں مرو گے. کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. جس حال میں مر کے جاؤ گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے. فکر کرنے کی بات ہے. ہاں, آج ہم اس میں ہمیں موت آنے والا, ہم موت سے غافل ہے.
ہم تو زندگی دنیا میں ایسے گزارے ہوئے ہمیں تو مرنا ہی نہیں ہے. اور رات دن اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن کر رہے ہیں. ہر بستی میں قبرستان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بڑی ضلع میں نہیں ہے قبرستان؟ ہر جگہ قبرستان ہے. اور کیوں ہے؟ کہ مریں گے تو یہاں دفن کریں گے. اور ہمارا سوچیں کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کہاں گئے؟ سب قبروں میں گئے. جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، جن گھروں میں ہم رہ رہے ہیں، وہ گھر اپنی زبان حال سے یوں کہتے ہیں کہ وہ غافل جس سے پہلے تیرا باپ یہاں رہتا تھا وہ مر کے گیا، تو بھی مر کے جائے گا، کچھ کر لے. ہاں، فکر کی بات یہ ہے کہ میری آخرت بن رہی ہے، اجڑ رہی ہے، اور جس اللہ کے ہاتھ میں میرے سب مسائل کا حل ہے، میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزار رہا ہوں یا ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہوں. اور اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. ہاں، چاہے کتنے مال کروڑپتی کا باپ بن جائے، اللہ اسے ناکام کرے گا. اللہ کو ناراض کرنا اچھی چیز نہیں ہے. سوچو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کہ میں جو کام کر رہا ہوں کام اللہ کو راضی کرنے والے ہیں کہ ناراض کرنے والے ہیں. ہماری تمام حاجتوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. اگر وہ ہماری حاجتوں کو روک دے، آدمی کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا. اگر آج پانی روکے، پانی بارش کا کہاں سے لائے گا؟ پانی کہاں سے کھیتی کرے گا یہ؟ اور کہاں اپنے چولہے کو جلائے گئے؟ سوچے کی بات ہے. ہاں، آج کا انسان جو سمجھتا ہے ڈیم بنا کے ان کا تیرا ڈیم کب ٹوٹے گا تجھے پتا بھی نہیں ہے. قوم سبا کو یہ دھوکا تھا. قوم سبا نے ڈیم بنایا تھا، ڈیم پانی روکا تھا، اور اپنی کھیتیوں کو پانی پلایا کرتے تھے. یہ بچے کیسا کچھ سمجھ نہیں اس کو کیوں مدی جا بھی کرتے ہو؟ قوم سبا نے اپنا ڈیم بنایا تھا. قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا. ہاں، یمن سے لے کر شام تک دو طرف باغ تھے پھلوں کے. ہاں، لیکن جب انہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہاں جیسا آج ہمارا حال ہے، اللہ نے راحت پہنچانے کے لیے اچھے پکے مکان دیے تو ہماری فجر کی نماز جا رہی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں اس پر خوش ہے، ناراض ہے، ڈھیل ہے، اور جب ناراض ہو کر کسی بات کا فیصلہ کرے گا تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. دیہاتوں میں کھارے پانی کی جگہ اللہ نے میٹھا پانی دیا. یہ اللہ کی نعمت آئی ہے تمہارے پاس، آزمائش کے لیے ہے. اور کیا کیا نعمت اللہ نے دے رکھی ہیں؟ سواریاں دے رکھی ہیں، موٹر سائیکلیں دے رکھی ہیں.
کاریں دے رکھی ہیں، تو اس کی شکرداری کیا ہونی چاہیے؟ اس کی شکرداری ہونی چاہیے اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے دین کی خاطر ہماری جان مت لگنی چاہیے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آج ہم اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، باقی سب سے ڈر رہے ہیں۔ اور جب آدمی اللہ سے ڈرنا چھوڑتا ہے نا، تو پھر اللہ اسے ہر مخلوق سے ڈراتے ہیں۔ ہاں، اللہ سے نہیں ڈر رہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو کے معنی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کرو، نمازیں مت چھوڑو، پڑوسیوں کو مت ستاؤ، حرام کے لقمے مت کھاؤ، حرام کی کمائیاں مت کرو۔ ہاں، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہاں، ٹریفک پولیس سے ڈرتا ہے تو ٹریفک کے قانون خلاف ورزی کرتا ہے، دور سے دیکھتا ہے ہری بتی تو چاہتا ہے کہ وہاں سے نکل جاؤ، ابھی قریب پہنچا اور لال بتی، کیا کرے گا؟ چلا جائے گا۔ کیوں؟ کہ ٹریفک پولیس والے سے ڈر رہا ہے کہ یہ خلاف ورزی پر مجھے سزا ہوگی۔ لیکن آج کا مسلمان کبھی نہیں سوچتا کہ میں اللہ کو ناراض کروں گا تو مجھے سزا ہوگی، کہ نماز چھوڑنے پر آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ ہاں، پڑوسیوں کو ستانے پر مجھے کیا ہوگا۔ دوسروں کی زمین کو دباؤں گا تو میرا کیا ہوگا؟ ڈر نہیں ہے۔ ماں باپ کو ستاؤں گا تو میرا کیا ہوگا؟ ڈر نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کو ستاؤں گا میرا کیا ہوگا؟ ڈر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ڈرنا ہی چاہیے۔ اسے کہ مسئلہ تو سب اسی کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ کسی مالداروں کے ہاتھ میں ہے، مسئلہ تو اس کے ہاتھ میں ہے پورا۔ ہاں، اسے ڈرنا ہی چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ذرا سوچو کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کہ مرو گے اور مرنے کے بعد کیا تیاری کی تم نے۔ ہاں، سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے مسائل اور ہماری پریشانیاں، جن پریشانیوں میں ہم رات دن پریشان ہو رہے ہیں اور زندگیاں تنگ ہو رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ خدا کو ناراض کرنے والے اعمال چھوڑیں اور اللہ کو راضی کرنے والی زندگی اختیار کریں، تو پھر اللہ تعالی شانو ان حالات کو خداوند قدوس بدلے گا، ورنہ نہیں، کبھی نہیں بدلیں گے، چاہے دنیا بھر کا مال گھروں میں لے آؤ۔ بلکہ اللہ نے تو قرآن میں اپنا ضابطہ بیان کیا ہے۔ ایک ضابطہ تو یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو بھی مرد ہو یا عورت، جو بھی مرد ہو یا عورت، اگر اپنی ایمان کو بنا کر، اللہ سے ڈر کر،
اللہ کے حکم پر زندگی گزارتے ہوئے جو دنیا میں جیئیں گے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ ضرور دیتے رہیں گے. پاک زندگی، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عناد سے، دشمنیوں سے پاک زندگی، آپس کی محبت والی زندگی، ہمدردی والی زندگی، اور آسمان اور زمینوں سے برکتوں کے دہانے کھلنے والی زندگی، وہ زندگی ہم دیں گے. حیات طیبہ، مال ہو نہ ہو کوئی ایسی بات نہیں، مال و تربی نہیں ہوگی تب بھی حیات طیبہ دے گا ہو. اور اگر آدمی نے اپنی زندگی کو ایمان پر اور ایمانی زندگی پر اپنی زندگی نہیں لایا ہو اور اپنی خواہشات کے بلبوتے میں زندگی گزارتا رہا تو اللہ قرآن میں اپنا دوسرا ضابطہ بیان کر رہے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا، ہماری نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، چاہے ہندوستان میں رہے چاہے افریقہ میں جاوے. ہندوستان کا مالک بھی اللہ ہے اور افریقہ کا مالک بھی اللہ ہے. اگر یہاں سے وہاں جا کر بھی اللہ کو ناراضگی کرنے والے کام کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی تنگ کر دے گا. امریکہ میں جا کے بس کہیں بس اللہ کا حکومت تو اللہ کی ہے، ان کے باپ کی تھوڑی ہے. اللہ نے قرآن پاک پر اپنے نبی کے ذریعے اعلان کروایا ہے. ہو گیا اس سے میں تھک گیا. ہاتھ میں آپ موبائل ہے، موبائل اندر ہیرا دیکھ کے بھاگا، بیان چھوڑ کر اسے ہدایت مل جائے گی. یہ حال ہے مسلمان کا. تو اللہ نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ ہمارے حکموں سے اعراض کریں گے، نمازیں چھوڑیں گے، حرام کی کمائیاں کریں گے، خدا کے مخلوق کو ستائیں گے، نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے اور اپنی خواہشات میں زندگی گزاریں گے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی تنگ. چلو جاؤ. کہتے ہیں مول صاحب ٹینشن بہت ہے، مول صاحب پرابلم بہت ہے، یہ زندگی تنگ بنائی جا رہی ہے. وہاں سے فیصلہ ہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں افریقہ کی پیسہ اپنا والا سکھی چاہیے، تیرا سکھی ہونا اس پر نہیں ہے. تجھے اللہ سکھی بنائے گا جب تو ایمان والا بنے گا اور اللہ کی اطاعت پر آئے گا، نبی کے طریقوں پر آئے گا. ورنہ کتنے بڑے بڑے بنگلے بنا لے. ہاں، راحت کے نقشوں میں راحت دینا اللہ نے اپنے ہاتھ رکھا ہے. بنگلے، ایسی بنگلے سب اللہ دے گا، لیکن اس میں راحت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں، ایسی بنگلے میں سوتا ہے اور رات کو نیند کی گولی کھاتا ہے اور پھر بھی نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ کہ ایسی بنگلے میں خدا کا نافرمان زندگی جی رہا ہے. خدا کا نافرمان بھی جی رہا ہے. اس لیے بھائیوں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک نہیں ہے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں. اللہ کی ڈھیل کو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کی ڈھیل ہے.
اپنی زندگی کو صحیح پر لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے محنت ہے. اس دین کی محنت اس کے لیے ہے کہ ہمارے اندر ہم محنت کر کے ایمان کی وہ طاقت پیدا کر لیں جو ایمان کی طاقت ہمیں حرام سے روک دے, ظلم سے روکے, بے حیائی بے شرمی سے روکے, اللہ کو چھوڑ کر خدا کے غیر کے پاس جا کر ذلیل ہونے سے روکے. وہ ایمان بنا ہے. ہمیں میرے دوستوں دھوکہ لگا مول صاحب جی تو بہت چاہے سے سدھریے پر سدھرا تو نہیں, کیوں کہتے ہیں حج مسلمان نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے بغادی نہیں, مشکل سے مول صاحب کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ طاقت نہیں ہو ایمان کی. ہاں ہمارے ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے میرے بھائیوں ایک آدمی ماشاءاللہ ہٹتا کٹتا ہے لیکن اس کو لو پریشر ہو گیا ہے. اب لو پریشر ہونے کے بعد گھر میں بیٹھا رہتا ہے, باہر نہیں نکلتا. میں چلو نہیں بیٹھو کھاؤ یو کو نہ کہتا ہے پریشر ڈاؤن ہے. لیکن جب وہ اپنا علاج کرتا ہے اور پریشر جو ڈاؤن تھا وہ صحیح ہو جاتا ہے پریشر, تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی بیٹھ, وہ تو خود بیٹھتا ہے, چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے. کیوں؟ اندر کی طاقت پیدا ہو گئی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے آج ہمارے ایمان کا حال ہے. ہمارے ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے, ایمان کمزور ہے. اس ایمان کے کمزور ہونے کی بنا پر اس مسلمان کے بچے کو کہیں بھائی فجر کی نماز پڑھ, یار ماں اٹھا تو نہ تھے. فجر کی نماز قضا ہے, نمازیں چھوڑ دے گا, کھیل کود میں نمازیں چھوڑتا ہے. ہاں اب یہ کہا جائے یہ ایمان کو بنانے کی محنت کرو. صحابہ نے ایمان کو بنانے کی محنت کی اور دل کی گہرائیوں میں وہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ جب اتر گیا تو پھر اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان ہو گیا. اور جب انہوں نے اللہ کے احکام پورے کیے تو پھر اللہ نے آسمان سے ان کی عزت کا فیصلہ کیا. اللہ نے عزت دی ہے اور اللہ نے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولے اور دنیا کو ان کی قدموں میں ڈالا اللہ نے. ہاں اور آخرت میں اللہ نے ہمیشہ کی زندگی میں ان کے لیے بشارت سنائی. جب انہیں ہم جنت داخل کریں گے, آخرت ہی بن گئی, دنیا بن گئی. ہاں دنیا کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. اللہ کے نبی کا یہی فرمان ہے, الدنیا خلقت لکم, دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, بنایا ہے. یہ زمین و آسمان, چاند, سورج, ستارے اور یہ تمام مخلوقات جو دنیا میں ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے. لیکن انسان کی خدمت کب کرے گی مخلوق؟ اس کو دوسری بات بتائی, وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, تم کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے, دنیا کے لیے نہیں بنایا. تم اپنی دنیا بناؤ, اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بناؤ. تمہاری تجارتیں, تمہارے کاروبار, دنیا کے جو اسباب اللہ نے تمہیں دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اپنی آخرت بناؤ, اپنے ایمان بناؤ, تقویٰ بناؤ, اللہ کا تعلق پیدا کرو, اللہ کے نبی کا تعلق اور محبت پیدا کرو, اور اللہ کے دین دنیا میں زندہ ہو. اس کے لیے اپنی جان مان لگا کر محنت کرو. تمہیں تو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے.
تم تمہارے ذمے جو پورا کرو تو ہم اپنے ذمے وہ پورا کریں گے. ہم کیا سر کاروبار کے لیے کاروبار کے تو پیدا نہیں ہوا ہے, وہ تو آخر کے کاروبار تیری بننا نے پیدا کیا ہے کہ اس کاروبار میں ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی گزار تاکہ اس کاروبار کے ذریعے تیری جنت بن جائے. ہاں التاجر الصدوق الامین, وہ تاجر بیپار کرنے والا جو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ بیپار کاروبار کرے گا تو اللہ اسے قیامت میں نبیوں کے نظر اٹھائے گا. اس جیسا کاروبار اسے نہیں تو خدا کے گناہ کے نمازیں چھوڑے, بےمانی کے ڈنڈی مارے اور اللہ مال دے تو پھر دنیا میں گھومنے پھرنے جاوے. اس لیے نہیں ہے کاروبار تو اس لیے دیا تھا کہ کاروبار اللہ کے حکموں کے مطابق دنیا کے انسانوں کو کاروبار کر کے دکھا. مسلمان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں, تجارت میں, ملازمت میں, حکومت میں, سیاست میں, یہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ دنیا میں اس کو اس لیے پیدا کیا تو اس دنیا کے اسباب میں اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کے طریقے پر کیسے رہنا, کیسے کاروبار کرنا, کیسے حکومت کرنا, کیسے کھیتی باڑی کرنا, وہ عملی طور پر کر کے لوگوں کو دکھا کہ یہ ہے اسلام. اسلام اس کو کہتے ہیں. جس اسلام کو اللہ نے دنیا کے انسانوں کے لیے اتارا ہے, اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں صرف, اسلام تو دنیا میں جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کے لیے اللہ نے, ان کی سلامتی کے لیے اللہ نے یہ زندگی گزارنے کا دین اتارا ہے کہ دنیا کے انسان اس اسلامی زندگی اختیار کر کے دنیا میں سلامتی کے ساتھ رہیں اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی میں کامیاب ہو جائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے تشریف نہیں لائے, آپ کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے رسول بن گیا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا اعلان کروایا اپنے نبی کے ذریعے, رسول اللہ علیکم جميعا. اے محمد صاحب ان سے کہیے ان دنیا کے انسانوں کو, چاہے وہ امریکہ میں رہتے ہوں, چاہے وہ کینیڈا میں رہتے ہوں, اور چاہے افریقہ کے بر اعظم میں رہتے ہوں, چاہے ایشیا میں رہتے ہوں, جتنے بھی ہیں قیامت تک کے لیے سب سے کہیے کہ اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہارے پاس اب بھیجا گیا ہوں. ہاں, جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا وہ تو حضور کے امت اجابت ہے کہ آپ کی بات کو دعوت سے قبول کرنے والے ہیں. اور جن لوگوں نے آپ کی بات کو قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے, وہ ہے آپ کی امت, لیکن انہیں اس دینی زندگی کے طرف لانے کی ذمہ داری مسلمان کی ہے. ہاں, یہ اسلامی زندگی گزار کر اپنی سلامتی کی زندگی ان کے سامنے پیش کرے گا تو پھر ان کے لیے اس دین پر آنا آسان ہو جائے گا. جی ہاں, یہ فرق ہے مسلمان میں اور جو مسلمان نہیں ہے ان کی زندگی فرق ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر کام میں اللہ کا بندہ بن کر اپنی آخرت کو بنانے کی نیت سے جاتا ہے. کاروبار میں مال کمانے کی نیت سے نہیں جاتا, وہ کاروبار میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تاکہ میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں, تاکہ اللہ میرا خوش ہو اور وہ اللہ میری آخرت بھی بنا دے, دنیا بنا دے. اور بے ایمان جو ہے دنیا کے اسباب میں جاتا ہے دنیا کے لیے میری دنیا بنے, اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے.
فرق ہے. اس میرے بھائیوں، اس زندگی کو سیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ کے سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں اور بہت میں تو نیک ہوں، یہ بات نہیں ہے. تیرے اندر کی فکر کیا ہے؟ تیرے اندر کا جذبہ کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ تیرا یقین تو بگڑا ہوا ہے. کماتا ہوں کھاتا ہوں یوں کہتا ہے، اللہ کھلاتا ہوں کھاتا ہوں نہیں کہتا. کمانے سے انکار نہیں ہے، کمانے کے لیے اسباب ہیں، اسباب میں لگو، لیکن اس لیے کہ اس کے بغیر میں نہیں پڑھوں گا ایسا نہیں ہے. اللہ آزمانا چاہتا ہے. اس میں رہ کر یہ مجھے رب مانتا ہی نہیں مانتا کہ میرا رب میرا رزاق تو اللہ ہے. اگر اس کا یقین دل میں یہ ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، تو پھر یہ اپنے کاروبار کو اللہ کے حکموں کے مطابق کرے گا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اور اس کا یقین کاروبار پر ہے، دنیا کے اسباب پر ہے، تو دنیا کے اسباب کی رعایت کرے گا، اللہ کے حکم کی رعایت نہیں کرے گا. یہ فرق ہے. صحابہ نے کاروبار کیے، تجارتیں کی، لیکن اللہ کے بندے بن کر. اور قرآن میں اللہ نے ان کی زندگی کو بیان کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ تو ایسے مرد ہیں کہ ان کی دنیا کی کمائی اور تجارتوں نے انہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں ہونے دیا. اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلتے تھے، اللہ کے بندے بن کر چلے. وہ کاروبار میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، بال بچوں کی پرورش میں اللہ نے حکومت کی اس پر بچھایا تو وہاں حکومت سے بیٹھ کر بھی اللہ کے بندے بن کے دیے انہوں نے زندگی گزاری. آج اس کے لیے کہا جا رہا ہے بھائیو، یہ جو کہا جائے بھائی اللہ کی راہ میں نکلو، اپنے ایمان کو بناؤ. دیکھو ہدایت کے لیے اللہ نے محنت کو شرط قرار دیا ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا اللہ اسے اتنی ہدایت دے گا. رہا دنیا تو دنیا کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ دنیا کے بارے میں اور روزی کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ میرے بندو تمہارے سوا کتنے جانور ہیں، کتنے پرندے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اور ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے اور میں ان کو پالتا ہوں. کسی جانور کا میرے دوستوں دکان ہے نہیں، تو پرندہ نہ، ان کے کوئی اسباب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی شانہ ان سب کو پالتا ہے. چونٹی کو بھی اللہ روزی دیتا ہے اور ہاتھی کو اللہ دے رہا ہے. قرآن میں اعلان لمحہ وقائی من دابۃ اللہ تعالی رزقا. وہ میرے بندو تم دیکھو تو صحیح، کتنے جانور تم دیکھ رہے ہو، یہ جانور کیا اپنی پشت پر اپنی روزی اٹھائے پھرتے ہیں؟ وقائی من دابۃ اللہ تعالی رزقا. ان جانوروں کے کوئی اپنے ان کی نہیں ہے. اللہ یرزقو، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے، تم کو بھی روزی دیتا ہے. ہاں اللہ بڑی قدرت والا ہے، رزاق ہے. اپنے بندوں کو ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ نے زمین پر جتنے جاندار مخلوق ہیں ان سب کی روزی اپنے فضل و کرم سے اپنے پر اللہ نے اس روزی کی ذمہ داری دی ہے. لیکن ہماری مجلسوں میں، ہمارے آپس کی باتوں میں کبھی اس کو تو ہم نہ بولتے نہ سنتے ہیں. ہاں اندر ایمان کمزور ہے، بگڑا ہوا ہے. ہاں کمائی نہیں تو خاصش ہو، وہ تو اللہ کھلائے گا تو کھائے گا، لیکن حرام کی کمائی کھا کے کھائے گا تو تیری دنیا ہی برباد ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے گی. کمانے سے منع نہیں ہے، لیکن کمانے کا جو طریقہ اللہ بتا رہے ہیں. ہاں
اور اللہ کے نبی نے بتایا اسے اختیار کر. اور صرف کمانا نہیں ہے، تیرے اوپر تو اللہ کی طرف سے بہت سے حقوق ہیں. ہاں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حقوق، انسانوں کے حقوق، ان سب کی رعایت کے ساتھ تو اپنی دنیا کے کاروبار میں لگ. لیکن یہ میرے دوستوں، اندر ایمان بنانے کے بعد آدمی میں ہمت آتی ہے. ایمان بننے کے بعد اندر کی قوت پیدا ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور پھر آدمی کسی حال میں بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اور جب یہ اللہ کے حکموں پر زندگی لے آتا ہے تو پھر اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے. ہاں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، او بچے اللہ کے دین کی تو حفاظت کر، خدا کے حکموں کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور جو اللہ کی حفاظت تو اس کا بعد کا کون کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ نے قرآن پاک کو اس بات کی خبر دی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کون کان کھول کر سن لو، اگر دل کا سکون چاہیے تو دل کا سکون تو اللہ کی اطاعت میں ہے. اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارو گے، اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے گا. ہاں، اللہ کا شکر مانو، اللہ نے اس ماحول میں ہمیں رکھا ہے، اس کی قدر کرو اور دین کی محنت نہ لگو. گھومنے پھرنے میں اپنی زندگی برباد نہ کرو. خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خواہشات کے پورا کرنے کے چکر میں نہ لگاؤ، بلکہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے میرے دوستوں دنیا اور دنیا کے اسباب دیے اس میں لگاوے. ہاں، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری آخرت بنے، دنیا کے انسانوں کی آخرت بن جائے. ہاں، اصل تو آخرت ہے. اور موت روزانہ قریب آ رہی ہے. مرنے سے پہلے موقع ہے کچھ کر لینے کا، ورنہ موت کے بعد آدمی پچھتائے گا، اس کا پچھتانا کچھ کام نہیں دے گا. ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی اور متربی کی فرمایا کہ تمہیں اللہ نے 5 چانس دیے ہیں، موقع دیے ہیں. ان موقعوں کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لو. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. حیاتک قبل موتک، اللہ نے زندگی دی ہے، موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت سمجھ لو اور جو کرنا ہو کر لو. حیاتک، پتہ ہے زندگی کب ختم ہوگی؟ کسی کو پتہ نہیں ہے. تو آج کل پہ نہیں ٹالنا چاہیے. ہاں، بلکہ آدمی کو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کا فکر ہونا چاہیے. اور زندگی تو گزر جائے گی اور موت آگے کھڑی ہو جائے گی، ختم شو. لیکن میں تو اللہ نے زندگی دی اپنے کو بنانے کے لیے کہ اپنے کو بناؤ. ہم اپنے کو بھول گئے ہیں، ہم دنیا بنا رہے ہیں، دنیا چھوڑنی ہے. ہاں، جو دنیا کو بنانے کے چکر میں بیٹھ پڑے ہیں وہ موت کے وقت حسد کریں گے کہ جس دنیا کو بنانے میں زندگی برباد کر دی اور یہ دنیا تو ہنس جا رہی ہے اور جہاں جا رہا ہوں وہاں کی تیاری نہیں کی ہے، تو اب یہ حسد کرے گا. آج کے دنیا دار کی مثال ایسی ہے جیسے بمبئی گیا کمانے کے لیے
اور بمبئی میں کمایا اور کمانے کے بعد خالی ہاتھ واپس آئے گھر، تو کیا ہوگا اس کا حال؟ ہاں، بعضوں کو دنیا کے ملکوں سے نکالتے ہیں نا خالی ہاتھ، تو ان کو ایسا کہا جاتا ہے کہ بولا یہ تو میرا تو پورا ہاتھ گیا ختم، یہاں ہے یہ سب چھوٹ جائے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو بنایا، میں اپنے آپ کو میں اللہ کا بندہ بنوں، اللہ کی غلامی کو اختیار کروں، اللہ کی غلامی چھوڑ کر دنیا کی انسانوں کی اور دنیا والوں کی غلامی میں اختیار کروں گا تو میری دنیا بھی اجڑے گی، آخر بھی اجڑ جائے گی۔ اللہ کی غلامی، اللہ کے بندہ بنوں، اللہ کے نبی سے اسم کا میں شیدائی بنوں، آپ کا امتی بن کے جوں، اور دنیا میں اللہ نے زندگی اس مقصد کے لیے دی ہے، دین کے لیے، اپنی زندگی کو اس دین پر لگاؤں، میں دیندار بنوں۔ مالدار بننا کمال کی بات نہیں ہے، مالدار تو چوری کرتے کرتے مالدار بن جاتا ہے، ڈاکو ڈاکہ کرتے کرتے مالدار بن جاتا ہے۔ ہاں چور اس کے پاس فقیر آتا ہے نا تو پورا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، وہ پورا پیٹ کھاؤ کھلاؤ۔ ہاں، یہ جو راستے میں روڈ پر وہ بھیک مانگنے کے کھڑے ہوتے ہیں عورتیں ہجڑے، وہ بھی مالدار ہیں، لکھپتی کروڑپتی ہیں۔ ہاں، کچھ سال پہلے انہوں نے سوچا کہ ہمارا بھی اب سیاست میں نمبر ہونا چاہیے، ہمیں بھی اب اس میں بیٹھنا ہے، کس میں؟ الیکشن میں، ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ لو، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کمال کی بات ہے کہ آدمی ایماندار بنے، ایماندار بن کر کاروبار کرے، ایماندار بن کے نیتا گیری کرے۔ نیتا گیری کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ نیتا گیری کرنا یہ ہے اللہ کو پسند۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بادشاہ جو حکومت چلا رہا ہے، اگر یہ بادشاہ انصاف کے ساتھ حکومت چلائے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ عادل بادشاہ کی دعا خدا رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے، اور عادل بادشاہ کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے۔ یارو، نوجوان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو جوان اپنی جوانی اللہ کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ گزارتا ہے، اللہ تعالی شان ہو اسے قیامت کے دن اپنی عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ قیمتی ہے جوانی، لیکن ہم اپنی جوانی کی قیمت جانتے نہیں، اور اس جوانی کو برباد کھیل کود میں، گناہوں کی زندگی میں۔ حالانکہ جوانی کی محنت کرتا تو یہ اللہ کا ایک بندہ بن سکتا تھا۔ ہاں، اللہ کے دین اور خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کے لیے بڑے موقع تھے۔ فرمایا ایک تو زندگی موقع ہے، اللہ دیا ہے، اسے غنیمت سمجھے، موت سے آنے سے پہلے حیات تک قبل موت، زندگی کو موت سے پہلے ایک چانس ہے، اس چانس کو ہاتھ سے مت گماؤ۔ ابھی جو زندگی گزر گئی اور کہاں گزری سب کو پتا ہے، کن گناہوں میں راتیں کہاں گزری، دن کہاں گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ میرے بندو تم مجھے ناراض کر کے زندگی گزارتے ہو، ٹھیک ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے توبہ کر لو، اپنی گناہوں سے توبہ کرو۔ ہاں، توبہ کا موقع ہے،
اور اب باقی زندگی کیا باقی زندگی صحیح گزارنی ہے اللہ کے دین کی محنت میں، خدا کی مخلوق کو راحت پہنچانے میں، آخرت کی زندگی بنانے میں زندگی لگانی ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف لوٹا ہے، بہت پسند ہے۔ آپ سوچئے گنہگار گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ یہ موقع ہے ہمارے لیے کہ اب توبہ کریں۔ ہم نے اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں بہت کوتاہیاں کی ہیں، بلکہ میرے دوستوں ہم نے تو اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ کے ساتھ نعمت حرامی کی ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کے اس کی نافرمانی کرنا۔ سوچو اللہ نے راہ سے رہنے کے لیے مکان دیا، بنگلہ دیا، اور فجر کی نماز چھوڑ دینا، یہ کہاں کی سمجھداری کی بات ہے؟ جوانی کی طاقت اللہ نے اسے دی تھی تاکہ میری اطاعت کر، میرے دین کے لیے قربانی دے، جوانی سے ہی دی تھی۔ اس جوانی کو میں تو گھومنے پھرنے میں، خدا کی نافرمانی میں آدمی ختم کر دے، یہ تو بہت میرے دوستوں نادان انسان ہے، اور اسے اپنی نادانی کا پتہ موت پہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ محنت اس کی ہے میرے دوستوں، نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ گے، اللہ نبی والی زندگی دے گا، نبی والی زندگی، سنت والی زندگی، نبی والا فکر، نبی والا درد، نبی والا غم خدا دے گا۔ اور جو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اپنی مدد کے وعدے کیے ہیں، اللہ تعالی ہماری بھی مدد کرے گا۔ ہاں، نبی والی راتیں ہماری ہوں گی، ہماری راتیں تو غفلت میں گزر رہی ہیں، اور اللہ کے نبی کی رات تو اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی تھی، عبادت میں، طاعت میں۔ ہاں، اللہ نے تو ہم کمزوروں کے لیے، میرے دوستوں، ہم کمزوروں پر رحم کھا کر اپنے نبی کے ذریعے یہ بات پہنچا کہ جو میرا بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا تو رات بھر سونا اس کا میں عبادت میں لکھوں گا۔ اب بتاؤ، لیکن ہماری نادانی کیا ہے؟ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو نبی نے منع کیا وہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد دوستانہ اور یارانہ مجلسیں کرنا منع ہے، یارانہ مجلسیں۔ آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ توفیق دے قرآن شریف پڑھے، تبارک پڑھے، اور میرے دوست ورنہ سیدھا گھر جا کے سو جائے۔ اگر جلدی جا کے سو جائے جلدی اٹھے گا۔ آدمی دیر سے اٹھتا نہیں، آدمی دیر سے سوتا ہے، اور جب دیر سے سوئے گا تو دیر سے اٹھے گا۔ آج یہ حال ہے ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم رات کو دیر تک بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گپے مارتے ہیں، کچھ اللہ کی بندگی کے تجھے سمجھے چلو بندگی کر رہے ہیں گھومنے پھرنے میں، اور پھر بیچاری وہ گھر والی دن بھر کی تھکی ماندی گھر میں سوتی ہے، اس کو نیند آئی اور یہ جا کے کھولو، ظالم کہیے۔ سوچو تو صحیح، یہ ہماری زندگی ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے پاس اپنے بچوں پر بیٹھنے کا کون سا وقت ہے؟ رات کو 12 بار 1 بجے باہر بیٹھے گپے مار کر وہ جب سو جاتے تو گھر آتا ہے،
اور صبح یہ سوتا رہتا ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، ملاقات کی کیا اس بات ہے؟ زندگی کا نظام بدلو. یہ جو زندگی ہم گزارے ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے. ہاں، تبلیغ وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے نبی کے طریقے پہ لاؤ، جیسے نبی کے جانشین صحابہ ہمارے جیسے تھے. وہ نبی نہیں تھے، وہ بھی امتی تھے، ان کے بھی بال بچے تھے، کھیتی باڑیاں تھی، کاروبار تھے، اور ان تمام ذمہ داریوں کو انہوں نے اللہ کے نبی نے جو ذمہ داری دی تھی دین کی محنت کی، اس کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے. ہر مسلمان پر 2 ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا ہو. اپنی ذات سے اللہ کا بندہ بننا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں. ہاں، یعنی دیندار بننا، اپنی ذات سے دیندار بنو. اور دوسرا، یہ اللہ کا دین دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ دین ان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے. ان تک یہ دین پہنچے اس کے لیے محنت کرنا، سوچنا، فکر کرنا، تدبیریں کرنا. اس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں محنت دی ہے، دعوت کی محنت. اس دعوت کی محنت کو زندگی میں داخل کرو. ہاں، میں کاروباری ہوں تو زندگی میں کاروبار داخل ہے. بال بچوں والا ہے تو بال بچوں کی ذمہ داری میں داخل ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ اور میں حضور کا امتی ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. ہاں، ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے اگر مرے تو آخرت کی ابدی زندگی بن جائے گی. اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے زندگی گزاریں گے تو دنیا میں اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی، اور اس دنیا کو اللہ ہمارے قدموں میں ڈالے گا. ورنہ اس دنیا کو خدا ہمارے لیے عذاب بنائے گا. ہاں، حدیث میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، تفرغ لعبادتی، او آدم کے بچے میری عبادت کے لیے اور میری اطاعت کے لیے فارغ ہو جا. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ او بھائی، ارے اللہ کے بندے یار، مجمے کو چھیڑتے ہو جاؤ گے. سمجھدار آدمی ہو، جوان ہو، کوئی بڑا آدمی سمجھے ان کو پیشہ وغیرہ ہوگا. فرما تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا اور میری عبادت کر. اپنے کاروبار کو عبادت بناؤ، اپنی کھیتی باڑی کو عبادت بناؤ، اپنے کھانے کو عبادت بناؤ، اپنے کمانے کو عبادت بناؤ، اپنے لباس کو عبادت بناؤ. جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ایسے لباس پہنو گے، عبادت ہے نبی کے طریقے پر. کھانا اللہ کے حکم کے مطابق کھاؤ گے حلال کما کر تو یہ تو عبادت ہے. حلال کما کر تم اپنے بچوں کو اور بیوی کو جو کھلاؤ گے اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے. لیکن وہ سیکھنے سے آئے گا وہ تو. ہاں، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. ہاں، یا ابن آدم تفرغ لعبادت املا صدرک غنا، اگر تو میری عبادت ساتھ کے ساتھ زندگی گزارے گا نا تو میں تیرے سینے کو ٹینشن سے خالی کر دوں گا. غنا بے فکری، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ اس سے بھر دے گا دل کو غنا سے. ہاں، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری تنگی اور محتاجی کو میں دور کر دوں گا. اللہ کا وعدہ اس پر ہے.
اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کیا اور میری بندگی کے لیے فارغ نہیں ہوا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. فرصت نہیں مول صاحب، نو ٹائم، نہیں ملے گا. کہنا میں تو کھاوانی فرصت نہ تھی، تو اللہ کا عذاب ہے تیرے پر. منع تو یدیک شغلا، اور آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں کیا ہے، اس کے ٹیبل پر 5 ٹیلی فون آ جائیں گے. ہلو اتنی بجے، ہاں ہلو، اب یہ دیکھا، ہلو، 24 گھنٹے مصیبت. اور ٹیلی فون بھی ایسے آئیں گے جو اندر ہی مصیبت اندر پیدا کریں گے. ٹینشن ٹینشن ٹینشن. ملا تو یدئی کا شغلن، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. میں نے فرصت نہ دی، وقت نہ دی. بچاؤ پاس ایسا نہیں فرصت نہ دی تو نہیں ہوگی، عذاب ہے. تو انہیں اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑا ہے. ہاں، ولا اسد فقرک، اور میں تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا. یہ کروڑپتی کا باپ بھی بننے کے بعد محتاج ہوگا. اور لاؤ، اور یہاں کھاتا کھولو، یہاں کھاتا کھولو، پورا ہوتا ہی نہیں. ملا تو یدئی کا شغلن ولا اسد فقرک. ہاں، جتنا زیادہ مال اتنا بڑا محتاج ہے. یہ کوئی لکھپتی کروڑپتی ہو نا، اس کو تو 5,000 دینے جاؤ نا کہ رکھو کام لا کے، کہ رہے 5 پیٹی لاؤ، کیا کہے گا؟ 5 پیٹی 5 لاکھ، 5 کھوکھا لاؤ 5 کروڑ. اور غریب کا اگر 5,000 دو تو اللہ تعالیٰ بولو کرے. اللہ تمہاری بہت مدد فرماؤ. وہ دعائیں دے گا وہ اتنا کام، اس کے اتنی محتاجی کتنی ہے، 5,000 میں پوری ہو جاتی ہے. اور وہ جتنا مال کماتا ہے اتنا بڑا یہ محتاج بنتا ہے، اور اللہ اس کو محتاج بناتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے. ہاں، اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی عذابا. اے اللہ، میں تجھ سے ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے اوپر عذاب ہو. عذاب ہے، وہ دار مال آئی جاتا ہے عذاب. کہیں مکوانا، بینک میں مکائی نا، گھر میں کہیں مکا کو چوری جائے، کسا ملے بھرائی نا، زندگی میں خطرہ અને કોઈને કહેવાય બી ના કે પાસે લેવા આવશે, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી ના કરે, 4 લાખ ભાગના થઈ જાય. તાજા भी है. اللہ حساب سے ایسے مان سے پناہ مانگتا ہوں. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے. ایسے لوگوں کی اولادیں ان کے لیے وبال بن جاتی ہیں. ہاں، جن اولادوں کی تربیتیں اور پرورش حرام کے مال سے ہوتی ہے، ان اولاد میں تقوی نہیں آتا، خدا کا ڈر نہیں آتا، ان میں بے حیائی آتی ہے، بے شرمی آتی ہے، نافرمانیاں کرتے ہیں ماں باپ کی. کیوں؟ حرام کے لقمے گئے اندر. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو جسم حرام کے مال سے پرورش پائے وہ جہنم کے لیے بہتر ہے. ہاں، ایسی لاؤ اور جاؤ مکل جائے بچے وہ جو پیسہ تو ایسی زندگی پر، ایسی بریانی اور دردوں پر جو حرام کے مال سے کھائے آدمی.
اپنا تعلق اللہ سے بناؤ. ہاں اللہ سے. اسی میں دوستو یہ آپ حضرت سے کہیں اللہ کی راہ میں نکلو, دینی محنت, اللہ کی نبی والی محنت میں لگو. اس محنت میں لگنے سے اللہ تمہیں اپنا تعلق دے گا, اندر یقین ایمانی پاور ملے گا آپ کو. اور ایمانی پاور ایک بہت بڑا میرے دوستو طاقت ہے. وہ آدمی کے لیے بڑا اللہ والا ساتھ دیتے ہیں بجے شو چین ہے, اللہ اس کے ساتھ ہے. ویل پاور آج مسلمان پر ویل پاور چاہیے, ایمان اندر ایمان کمزور ہے نا, ویل پاور نہیں. آنا تھی بیوے پلا تھی بیوے. اور صحابہ اللہ سے ڈرتے بس, اللہ کا ڈر, باقی کسی کا ڈر نہیں. ایک ویل پاور ہے. جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو پھر مخلوق اس سے ڈرے گی. جب آدمی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے نا تو اللہ اس کا رعب اس کے دشمن میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ اپنے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے کہ اللہ کا بندہ بن گیا ابھی. اور اللہ اس کی چیزوں میں برکت دے دیتا ہے. وقت میں برکت ہو جاتی ہے. وقت میں تھوڑے وقت میں اس کے بہت سے کام برابر چل رہے ہیں. اور جب آدمی اللہ کی ناراضگی کرا سے احساس کرتا ہے نا تو بہت سا وقت لگنے کے بعد بھی کام ہوتے نہیں. زندگی تنگ. اسے بھائی دوستو ہم سب سے کہہ رہے ہیں, سب کے سب آپ لوگ سمجھ کے جو یہ معاملہ کرے اچھا نہیں ہے. دین کی محنت کو سمجھ کر دین کی محنت کو نہ کرنا اور چھوڑ دینا یہ اچھی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو محنت کرنا, بغیر محنت کے نہیں ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, جو ہمارے راستے میں محنت اور مجاہدے اور قربانی دیں گے ہم انہیں ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے. راستہ ہی ہے. ہدایت بقدر محنت ہے اور روزی بقدر مقدر ہے. روزی مقدر میں وہی ملتی ہے. ہاں, جس کی مقدر میں روزی زیادہ ہے وہ تو میرے تو ٹیبل میں رہے تو 5 منٹ میں کما لیتا ہے. ہاں, اور جس کی مقدر میں کم ہے وہ بیچارہ مزدوری دن بھر کرتا ہے, تھوڑا ملتا ہے. محنت سے کوئی تعلق نہیں اس کا. اگر محنت پر روزی کا تعلق ہوتا نا تو یہ جتنے کوری ہیں سب سے بڑے مالدار وہ ہوتے ہیں. کوری اپنے سر پہ یہاں کتنے بنڈل اٹھاتا ہے نہیں. مقدر کی روزی ہے اور ہدایت بقدر محنت ہے. جتنی اللہ کے راہ میں نکلو گے محنت کرو گے اللہ تعالیٰ دل میں ہدایت کا نور بھرے گا, اپنا تعلق دے گا, تقویٰ توکل کی زندگی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی معیت ملے گی. اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اور تقویٰ اگر مل گیا تو تقوی پر خدا کا وعدہ ہے کہ جو بھی تقوی والا بنے گا میں اس کی ہر مشکل میں راستہ نکالوں گا. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو بھی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر پریشانی میں راستہ نکالے گا. ہاں, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. ہاں, پھر یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا تھا. انگلینڈ میں فون نہیں کر رہے کہ تیرا مال تجھے مبارک, میرا اللہ بہت بڑا ہے. اور ہمارا افریقہ کے ملکوں جا کے پھرتا نہیں ہے. افریقہ کے تانسو کچھ بھی نہیں تو تیری مقدر کی روزی ہے, یہ بھی تیرے لیے یہ ہے خدا کی طرف سے. اللہ کا بندہ بن. ہاں, اور اللہ سے آسانی مانگ, اور اللہ تعالی شانو تیری اطاعت پر تجھے محروم نہیں کرے گا, دے گا. پھر یہ کسی مانگتا نہیں, اللہ سے مانگتا ہے. میرا اللہ ہے. ہاں,
جو ماں باپ ہوتے ہیں، جو ماں باپ اب بوڑھے ہیں، ان کی نگاہ اللہ پر ہوتے، وہ کبھی دکھی نہیں ہوتے، اور جن کی نظر اپنے اولاد پر ہوتی ہے نا، ہمارا جو ذرا جو ہے نا وہ پریشان جو ہوتے ہیں. پر اللہ نے تو بچہ تھا میں نے کھلایا، جوانی میں تجھے میں نے کھلایا، تو بڑھاپے میں تجھے نہیں کھلاؤں گا تو وہاں جاتا ہے. کسی سے امید نہیں، ایک اللہ سے امید. اس میں بھائی میرا چیز ہو، سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ ایمان سیکھنے اور ایمان بنانے اور اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ضرور نکلیں گے. نکلو گے؟ نکلو، موت سے پہلے پہلے نکل جاؤ اور اللہ سے تعلق جوڑ لو، تو پھر انشاءاللہ موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، پھر مرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کو حاصل کرنے کے دنیا میں مارے پھرے ہم لوگ، تو پھر اللہ کہے آ میرے بندے اب چل، تو میرے لیے دنیا میں نکلا تاکہ میں مل جاؤں، اب میں تجھے اپنے آپ آ جا، مزے کی زندگی ہوگی پھر. ہاں، خامو خواہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے یہ دکانیں یہ میرے بارے اللہ ملے ہی کرنے یار کہ مجھے اللہ مل جائے. ہاں، جسے اللہ مل گیا سب مل گیا. ہاں ہاں. اور محمود کی جو تھے وہ بھانڈی، وہ بہت سمجھدار تھی. محمود کی بیویوں کو حسد ہوا کہ یہ بادشاہ اس سے محبت بہت کرتا کیا ہے ہم کو چھوڑ کر. تو محمود کو پتا چلا کہ یہ ایسے یہ سب سوچ رہی ہے. ایک دن دیکھا اور سب اپنی بیویوں کو بلایا، وہ لانڈی کو بلایا، اسے نوکری کی باندھی کو، اور خزانہ پورا اپنا بچھا دیا ہے اور کہا جس کو جتنا چاہو لے لو. وہ تو جو اس کی بیگمیں تھی نا، وہ دوڑی نے جمع کرنا شروع کیا اور یہ کھڑی رہی. تو وہ اس کی بیگم کہ کیسی بیوقوف ہے، لیتی نہیں کچھ. پھر میں پوچھا کہ تو کیوں لیتی؟ تو کہ میں جو چاہوں گا مجھے مل جائے گا. کہاں ملے گا؟ اسے جا کے محمود کے پیچھے ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو آپ چاہیے، آپ تو سب ہے. تو اس سے اللہ مل گیا، اسے سب مل گیا. اپنا حال ہے کہ اللہ سے بگاڑ رہے ہیں. ہاں، پریشان ہے، پریشانی اس لیے ہے. ماشا دعا کرو وہ پریشانی کا راستہ تو اختیار کیا ہے، موسم کیا کرے گا؟ اب پریشانی سے نکلنے کے لیے نکلو اللہ کے راستے، اللہ سے معاملہ صحیح کرو. اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو سب سے پہلے اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق دے گا. آنکھیں کھلے گی، یار میرا کہاں راتیں گزاری، کہاں میرا ہاتھ میری زندگی گزری ہے. اللہ سے معافی مانگے گا سب سے پہلے، اور معافی مانگنے کے بعد وہاں ایمانی ماحول میں، دینی ماحول میں صحابہ کی زندگی سنے گا، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنے گا. اب اس کا نور دل میں اترے گا اور اللہ کا تعلق ملے گا. ہاں، پھر آدمی میرے دوستوں زندگی میں اس کے چین سکون ملتا ہے اس کو. اللہ واضح کرے. ہمیں ایمان اللہ اس لیے دیا کہ تو اللہ کو، اللہ کی طرف چل، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. ادھر ادھر کہاں دوڑنے گیا؟ یہ تو سب بھکاری ہیں. دنیا میں جتنے انسان ہیں، چاہے مالدار ہو، چاہے میرے دوستوں ملک کا میرے دوست بادشاہ ہو، وہ تو سب فقیر ہیں. ہاں، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے بس. ہاں، اس کے پاس خزانے ہیں، لامحدود خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، کب نہیں ہوتے.
اور وہ ایسا غنی ہے کہ وہ دینے سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں میں دوں. 5 وقت کی نماز جو فرض کی اللہ میں ہے وہ اسی لیے کہ میرے بندے فرض نہ کر کے مجھ سے مانگیں میں دوں. اللہ کو ہماری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگو. تو اپنا تو آج یہ فرض نماز بھاگتے ہیں. ارے دعا تو مانگ یہ دنیا کا کام ہو تو جب کروا دے گا کہ تارا آتما نہیں، یہ تو اللہ کا آتما سے ہے. تو اللہ کی مدد مانگی جا نہیں بھگے اللہ کی طرف فقیر ہوئے اللہ کی طرف چاہو. اللہ بڑا کریم ہے، ہاں بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غنی ہے. ہاں اس نے تو اپنے بندوں کو مانگنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہیں دوں گا. کوئی دنیا کا میں دوست بادشاہ ہے، میں تو حاکم اپنے دربار میں کسی کو 5 مرتبہ آنے کی اجازت دے گا؟ اور اللہ اجازت اللہ تو بلاتا ہے، آجا مسجد میں میرے گھر میں آ اور میرے سامنے اپنے آپ کو عبادت کر اور مجھ سے مانگ. اور اللہ کا دربار پہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی دروازہ ہی نہیں ہوئے. یہ تو دروازے ابھی لگا ہے، مطلب پہلے مسجدوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے. یہ 24 گھنٹے کھلا ہے اللہ کا دربار. ہاں جو بھی ضرورت تیرے پاس ہو، کچھ نہیں، وضو کر 2 رکعت پڑھو اللہ سے کہہ. یہ سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. کیونکہ تو مطلب کوئی شارٹ وے بتاؤ، شارٹ وے، اس سے زیادہ شارٹ وے کوئی نہیں ہے. لیکن نماز بنانی پڑے. نماز سیکھو، کلمہ سیکھو، اپنی زندگی کو ایمانی بناؤ اور اپنی زندگی کو جو اللہ چاہتا وہ بناؤ. پھر ہاتھ اٹھاؤ تو وہ تمہارے ہاتھ کو اٹھانے پر تمہارے کام بنائے گا. اور جو اللہ کا بنتا ہے نا پھر اسے کوئی ستائے تو دنیا میں رہ نہیں سکتا. وہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. حدیث میں جو میرے ولی کو ستائے گا نا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا. تو سب تیار ہو؟ یہ سب جو آئے نا ان سب پر ہمارے چلے باقی ہیں. اور ان سب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے اپنے گھر میں تعلیم زندہ کرو. بھائی اپنی مسجد میں روزانہ مسجد و جماعت میں بیٹھ کر اللہ کی نبی والی دعوت کی محنت کرو. مسلمانوں کے پاس جا کر ایمان کو کہو، آخرت کو کہو، اسے اپنی مسجد میں لانے کی محنت کرو. ہاں، اور اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ. اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کے ذریعے اپنی بیوی بچوں کا آخرت کا ذہن بناؤ. یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، چھوٹنے والی ہے. اصل تو آخرت ہے. آخرت بنے گی کہ ایمان سے بنے گی، اعمال سے بنے گی. ان کا ذہن دینی بنے گا. پھر یہ گھومنے پھرنے والے نہیں بنیں گے، وہ میرے دوست اعمال والے بنیں گے. ہاں، اپنے ہمارے بیوی بچے نیک اعمال والی زندگی گزاریں گے. اور جب ہمارے گھروں میں نیک اعمال کا ماحول ہوگا تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، فرشتے آئیں گے، فرشتے. اسی وجہ دوستو سب کے سب طے کرو کہ ہم سب جائیں گے. ارے اللہ کے راستے میں نکلو گے، ہمارے لیے مت نکلیو، تم اپنے لیے نکل لیو. میری آخرت بن جائے، اللہ میری مشکلات کو حل کر دے. تمہارے مشکلات کے حل کرنے کا راستہ بتا رہی ہے. جو جس پریشانی میں، وہ پریشانی سے اللہ اسے نکالے گا تو نکلے گا. اور اللہ سے پریشانی میں نکلنے کا راستہ یہی ہے، اللہ کی طرف آؤ. ہاں، اللہ کی طرف آؤ. اور کوئی مشکل بات نہیں. دل پر لوگ ہیں تو اللہ اصل دیکھو توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے. جو آدمی اللہ کی طرف چلنے کی ارادہ کرتا ہے جب، اور اللہ اس کے ارادے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اب ارادہ صحیح کر رہا ہے تو پھر اللہ توفیق دیتا ہے. ہاں،
اللہ کے راستے کی محنت کی بھی توفیق وہی دے گا، اور تبھی آسان ہوگا، اس کی توفیق کے بغیر آسان نہیں ہوتا کوئی چیز۔ جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان دل کے فیصلے کے ساتھ یہ طے کرتا ہے کہ جمعہ کی نماز تو ہر حال میں پڑھوں گا، ہر حال میں پڑھوں گا کہے گا، اور جب اس کے اندر کے فیصلہ ہر حال میں پڑھوں گا تو اللہ اسے ہر حال میں جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ گھر ہوتا تب بھی، میں بمبئی گیا ہو تو وہاں بھی مسجد چلا کے نماز پڑھے گا ہر حال میں، سفر میں توفیق دیتا اللہ نے۔ لیکن وہی مسلمان اس کو 5 بجے کی نماز کا کہو تو انشاءاللہ کہیں سو جائے گا، اندر کہتا ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، تو 5 بجے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور جمعہ کے دن کوئی کسی کو گشت کے لاتا ہے؟ خود آتا ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے والا تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے سے پہلے آ جاتا ہے مسجد میں۔ کون لاتا ہے اس کو جمعہ مسجد میں؟ اللہ لاتا ہے، اس کے اندر کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے میرے بندے کے دل میں جو خیر ہوگی میں وہ خیر دوں گا۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ میں تو ہمارے ساتھی سے کہتا ہوں کہ ابھی تک مسلمان نے میں مسلمان بن کر مجھے جینا اس کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ 5 وقت کا نماز ہی 5 وقت کی نماز ایک کفایت بس، ہم تو اللہ نے شکر جتنا فائدہ کروں چھو میں نے پاکو مسلمان تھا اسے اس کا فیصلہ کیا نہیں تو اندر توفیق نہیں ملتی۔ جس دن اس کا فیصلہ کریں گے تو پھر اللہ اس کی توفیق دیں گے۔ صحابہ نے ایمان میں داخل ہونے کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے اور اس کے علاوہ اس کے خلاف جو ہے سب چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ نے ان کو توفیق دی، جہالت کے زمانے کی تمام باتیں چھوڑی اور اللہ کی اطاعت پر آ گئے، اور اللہ نے اطاعت کا راستہ آسان کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینا آسان ہو گیا۔ ہمارے لیے تو 4 مہینے دینے مشکل ہے، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے جان بھی لگانی، مال بھی لگانا ہے۔ تو آج بھی یہی ہے، اگر ہم طبیعت لیں گے کہ اللہ جس دین کی محنت میں تیرے نبی نے اپنے آپ کو تھکایا، تیرے نبی کے جانے ساتھ صحابہ نے سکھایا، وہ محنت، اس محنت میں اللہ مجھے بھی لگا دے، وہ محنت کرنی مجھے بھی توفیق دے دے، میں بھی اس میں تھکوں، میں دنیا کے پیچھے تھکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ شانو جب بندہ اندر سے فیصلہ کرتا ہے تو وہ آسمان سے کہا ٹھیک ہے میرے بندے، تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ سے کام لیتے ہیں۔ دنیا کی مقدر کی روزی تو کوئی جاتی نہیں ہے، وہ تو آئے گی، تھوڑی محنت پر بھی آئے گی۔ اللہ نے کسی کو ہی نہیں کہا کہ تو پورے سال محنت کرے گا میں تجھے دوں گا۔ باقی میری باتیں سمجھنے کا مشکل تو ہے، محتاج ہوں کیسے ہے 24 کلاک اوچھا پڑا جانا نہیں، اس کو سمجھنے کی بھی 4 مہینے چاہیے۔ ایمان کی بات تو ایمان کے ماحول میں سمجھ آئے گی۔ ہاں، آدمی 4 مہینے لگاتا ہے جب، اور ایمان کے ماحول میں 4 مہینے گزارتا ہے اور اللہ کی قدرت کو سنتا ہے، تو پھر ایک اندر بہتر آدمی کے اندر ایک بصیرت آتی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ شاموں کی قدرت سے کم بندے ہیں اور بنتے ہیں اور اللہ بناتے ہیں۔ ہاں، آدمی کا جیسا اللہ سے امید ہوتی ہے اللہ ایسا ہی کرتا ہے۔ ایک زیادہ ہی کتابوں میں میرے بندوں کی میں دعا قبول کرتا ہوں جب تک یوں نہیں کہتا میری کیا دعا قبول ہوگی۔ اللہ سے نا امیدی رکھنے والے کو اللہ نہیں، چلو اس سب طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی والی محنت کو لے کر دنیا کے آخری کونے تک جائیں گے۔ کون لے جائے گا؟ بولو، کب لے جائے گا؟ جب تک اندر فیصلہ کرو گے تو اندر تو بڑو چھوڑنے کا بھی ارادہ نہیں ہے تو وہاں کا نہیں جائے گا تم کو فیصلہ۔ اور الحمدللہ میرے دوستوں، یہ اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کے لیے اندر فیصلے کیے، حالانکہ ان کی دنیا کی حالت اچھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ لے جاتا ہے، دنیا کے ملکوں کے سفر کرتے ہیں، اور اس محنت کے نتیجے میں
جو پہلے کہ بھائی میرے گھر میں بہت یا مجھے پریشانی تنگی ہے، وہ اللہ ان کی تنگیوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور وہ جماعتوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ وہ خرچ دیتا ہے. ہاں اللہ ہمیں بھی دے گا. ہم اس راستے پر آئیں میرے بھائیوں. اس دنیا کی نادموں کے پیچھے کیا چلنا؟ جوان کے ہمارے پاس کام نہیں تو روزی تو کرنا اللہ سے ہے، تو اللہ باجو آنا ہے. تو سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ ہاں تمہاری ذمہ 3 کام ہے. ایک کام اپنے آپ کو کہیں سے تیار ہو میں جاؤں. دوسرا کام اللہ سے مکالمہ آسان کر دے. اور تیسرا کام اپنے بس میں جو انتظام کرنا کر کے چل دے. اللہ تم سے کام لے گا. ہاں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز کا لوح قلم پہ لے یار، راستہ یہ لینے کا ہے. اللہ لے کے راستہ ہی ہے. تو سب تیار ہو؟ اب دیکھو میں تمہاری تشکیل کروں گا. میں تو ابھی تمہیں شیطان کا کہ چلو نماز تمفیر لگتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. بیٹھو، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر ایک کو بات سمجھائی جا رہی ہے، سمجھو اسے. ہاں اگر آپ چاہ رہے لوگوں کو تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہمیں اللہ ملے گا. ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تمہارے پاس کوئی آیا جب چاہتا ہو؟ خدا اس دن کے آنے سے پہلے موت دے دے. ہاں اللہ تعالیٰ ملے گا. اور انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھو گے، اللہ بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے میرا بندہ ایک بارش آئے گا میری طرف سے میں ایک ہاتھ آؤں گا، اور اگر وہ ایک ہاتھ آئے گا تو میں 2 ہاتھ آؤں گا، اور میری تک چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر لے لوں گا. ہمارا اندر سے فیصلہ کرنا اتنا کیوں چل رہا کیا ہے؟ ہاں قدم اٹھانا یہ ہے اصل. جب آدمی اللہ کے بھی طرف قدم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ اپنی مدد کے ہاتھ بڑھا دیتا ہے. ہاں تو یہ جو ہے اور تبلیغ والا کہیں بھی دعوت ہے، کہیں سے بھی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے. اللہ کا کام کر تو اللہ نہیں دے گا. بولو سیٹ کا کام نوکر کرتا ہے تو سیٹ اس کو بھوکے مارتا ہے. ارے بولو تو صحیح، سیٹ کا کام کر رہا ہے تو تم اللہ کے دین کا کام کرو. جو اللہ نے ہمیں جو کام ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے دین کا کام کرو تو اللہ بھوکے مارے گا. ارے میرے دوست اللہ اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے کھلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دیتا ہے. تم میں بہت سے ایسے ہیں جن کو گاؤں والے پہچانتے نہیں، لیکن تبلیغ والوں کو ہر ایک پہچانتا ہے. 3 دن کی جماعت لے کے جاتے ہیں، ارے آؤ آج صاحب چاہ پیو. ہم کسی بھی گامڑے میں جاؤں تو ہم کو کہ آؤ میں صاحب لو، میں تبھی جاتا ہوں کیسے آئی باشا، کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں پہچانتا. اللہ کے دین کے لیے نکلو گے اللہ دلوں میں محبت ڈالے گا. لوگ ہمیں ہم سے محبت کریں گے میرے بھائیوں، اور اللہ کے رسول محبت کریں گے. تو سب تیار ہو؟ تو ادھر ادھر مت دیکھنا، ادھر بھی مخلوق ادھر بھی مخلوق. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں. تم اللہ سے فیصلہ کرو گے، معاملہ کرو گے تو اللہ ہر مشکل کو وہ آسان کے راستہ نکالے گا. ہاں سیٹ سے چھٹی بھی وہی دلائے گا. تمہاری دنیا کے کام ہیں جو ادھر ادھر وہ اللہ ہی آسان کر دے گا. اللہ کو سونپو گے، اللہ کے بھروسے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. اس لیے میرے دوستوں ابھی بہت سی اس میں ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ نے پوچھو ان سے، سیٹ نے پوچھو ان سے. یہ پوچھنے کا بات کی بات ہے، پہلے معاملہ اللہ سے کرو کہ اللہ نے ہمیں تو جانا ہے، آپ ہمارے لیے آسان کیجیے. جب ان سے کہہ کر کے پھر دعا مانگو گے اور دعا مانگے پھر اپنی کوشش کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا. سب تیار ہو؟ تو ایک تو سب کے سب تشکیل پوری ہو، وہاں تک بیٹھنا ہے. وضو کرنے ابھی نہیں جانا، وضو کا آپ کو موقع دیا جائے گا، اور بیٹھ کر دعا مانگو. بھاگو مت، تشکیل سے پیٹ مت پھیرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نہ جانے پر ندامت کرو گے اللہ تیری نہیں کا تقاضا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی، مجھے تو ہمت دے، مجھے قبول فرما، میری اولاد کو قبول کر لے، امت کے ایک ایک فرد کو قبول کر لے. دعا مانگو. اس دعا کے ذریعے انشاءاللہ اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا. آپ بیٹھو گے اور لوگ بیٹھیں گے. کسی کے دل میں بات آئے گی وہ لکھائے گا،
ان کا ثواب بھی تمہیں ملے گا کہ تم تشکیل کی وجہ سے بیٹھے ہو. ہاں اس لیے میرے بھائی سب کے ساتھ بیٹھے رہو، اور جن خوش نصیب اللہ کے بندوں کو اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے اور جو اپنے مقام پر اتنے دوستوں ارادہ کر کے یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں، وہ سب کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں گے انشاءاللہ. ہم یہاں سے اللہ کی راہ میں 4 مہینے کے لیے، اور اللہ کی توفیق جتنی بھی ہو، ہم اللہ کے راستے میں یہاں سے نکلیں گے اور اپنی افزاوت لگائیں گے. کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو گے، اور بہت سے تمہارے دوست بھائی ہیں جب تم کو دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو وہ بھی کہیں گے میں بھی آؤں، ان کو بھی اندر شوق پیدا ہوگا، وہ بھی چلیں گے، وہ بھی تیار ہو جائیں گے. تو ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا میرے بھائیوں. لہذا پہل کرو اور کھڑے ہونا شروع کر دیں. انشاءاللہ یہاں سے 4 مہینے کے لیے چلے کے میں تیار